کسی اور کا سچ بھی سچ ہو سکتا ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ سچ جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ صحیح اور غلط کے بیچ میں کسی جگہ کے اوپر بیچارہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو کھوج کے نکالنا پڑتا ہے۔ آج کل ہر چیز دھندلا گئی ہے۔ اب میں اس کچھ فیکٹس بتا دیتا ہوں منافقت کے لیے۔ ہمارے پاس امریکہ برا ہے، امریکہ برا ہے، امریکہ کو گالیاں، امریکہ کو گالیاں، امریکہ کو گالیاں۔ 11,000 ویزے امریکہ نے ایشو کیے ہیں R1 کے دنیا بھر کے اندر۔ اچھا، R1 کے اوپر کون آتا ہے؟ مولوی صاحب آتے ہیں۔ مولوی صاحب جو کسی مسجد کے اندر پڑھا رہے ہوں، جو عالم ہوں، جو مفتی ہوں، وہ امریکہ میں آ کے کسی مسجد کے اندر مسلمانوں کی مسجد کو جوائن کریں گے۔ پچھلے 2 سال کے اندر 5,300 اس سال، اس سے پہلے 5,800 کچھ، 11,000 کے قریب لوگ، وہ مولانا حضرات جو پوری دنیا میں مسجدوں میں پڑھا رہے تھے، مفتیوں پڑھا رہے تھے، ان میں سے تقریباً 75% سے ہوں گے جو امریکہ کو پہ گالیاں دیتے ہوں گے، وہ یہاں پر آ کے امریکہ R1 ویزا کے اوپر آ چکے ہیں۔ پاکستان سے تقریباً 100-150 بندہ آ جاتا ہے R1 ویزا کے اوپر۔ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں جنہوں نے باقاعدہ پروٹیسٹ لیڈ کیا تھا کہ ہم KFC کو جلا دیں گے، میکڈونلڈ کو جلا دیں گے، اور یہ اور وہ بلاسفیمی وغیرہ، وہ بھی یہاں پر آ چکے ہیں۔ جن لوگوں نے میرے پوسٹ پہ کمنٹ کیا ہم تو ڈیٹا والے بندے ہیں، ڈیٹا تو ہمارے پاس آ جائے تو ہم کہاں چھوڑتے ہیں، ان میں سے بھی 1/3 ایسے ہیں جنہوں نے ویزا برج کے اوپر اپنی پروفائل بنائی ہوئی ہے اور پہلا ملک سلیکٹ کیا ہوا ہے امریکہ جانے کے لیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھیا؟ ایک طرف ہو جاؤ نا، دونوں طرف کیوں کرنا ہے؟ ایک بچہ آیا، اس کو فل برائٹ اسکالرشپ مل گئی اور اس کے بعد اس کو ویزا نہیں ملا، تو کہہ رہا مجھے فل برائٹ اسکالرشپ مل گئی اور ویزا نہیں ملا، ذیشان میں کیا ہوا؟ میں نے اس کی فیس بک کی پروفائل پہ آ کے دیکھا تو اس نے بہت الٹی سیدھی گالیاں لکھی ہوئی تھی امریکہ کو۔ تو میں کہا بیٹا ایک طرف ہو جاؤ نا، امریکہ پسند ہے یا نہیں؟ امریکہ آپ نے جانا بھی ہے، اسکالرشپ بھی آپ نے اسی سے لینی ہے، اور بعد میں آپ بولتے ہیں ویزا بھی نہیں ملتا، یہ تو کوئی طریقے والی بات نہیں ہوئی نا۔ تو ایک طرف کر لو، آپ ایک طرف ہو جائیے۔ آپ کو امریکہ سے نفرت ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، آپ کی بات صحیح ہے، آپ کر لیجئے، لیکن آپ کا زور ہم غریبوں پہ چلتا ہے۔ جب آپ کے ملک کا کوئی بڑا آدمی جا کے وہاں پہ کھانا کھا لیتا ہے، آپ اس کو کچھ نہیں بول سکتے، بیان دیتے تھے آپ کچھ نہیں بول سکتے۔ آپ کی گورنمنٹ بحیثیت حکومت پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے سجیسٹ کر دیتی ہے تو آپ کو چپی لگ جاتی ہے، تو آپ کچھ نہیں بول سکتے۔ میرے جیسے غریب بندے، اسٹوڈنٹ ہے بندے، پڑھے لکھے بندے اگر کہیں جا کے کوئی بات کر لیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کیا بات کی، تو آپ لوگ لڑنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی فرعون کے دربار میں ہوئی تھی نا، اس کی بیوی کی گود کے اندر ہوئی تھی نا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی جا کے جو دوسرے ملک کے لوگ ہوتے تھے، جو صدر ہوتے تھے، جو بھی وہاں کے بڑے ہوتے تھے، ان سے جا کے بات کرتے تھے، دعوت دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے۔ اب دعوت کے طریقے چینج ہو گئے، اب یہ ای میل آ گئی ہیں، خطوط آ گئے ہیں، باقی تمام چیزیں آ گئی ہیں، اور فزیکلی بھی ملاقات ہوگی تو اس میں بھی کون چکتا ہے۔ تو آپ تھوڑا تو سمجھنے کی کوشش کیا کریں نا۔